الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حج کا صحیح سنت مسنون طریقہ دیکھیں، پہلے ہم نے 8 ذی الحج کو کرنے والے کام بیان کیے تھے، آج ہم دیکھیں گے 9 کو کون کون سے کام کرنے ہیں۔ دیکھیں 9 کو طلوع آفتاب کے بعد مینا سے آپ عرفات روانہ ہوں، خطبے کے بعد آپ ظہر عصر کی نمازیں جمع کر کے قصر ادا کرنی ہے۔ پہلے ظہر، ایک اذان دو اقامت سے پہلے ظہر قصر، پھر عصر ملانی ہے، جمع کرنی ہے، اور وہاں پہ آپ نے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، مغرب تک۔ اور وقوف عرفات یعنی غروب آفتاب کے بعد آپ نے مزدلفہ روانہ ہونا ہے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء جمع کر کے قصر آپ نے ادا کرنی ہے۔ رات کو مزدلفہ میں سو کر آپ نے گزارنا ہے، قصر سے تلبیہ پڑھنی اور مزدلفہ میں ہی رات گزارنی ہے۔ اور رات آپ وہاں پہ ریسٹ کریں، خاص باتیں ثابت نہیں ہے، رات کو ریسٹ کریں کیونکہ صبح 10 کو بڑے مشکل کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ 9 کو کرنے والے کام ہیں، اور کثرت سے دعائیں کریں، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ 9 جو ذی الحج کو اللہ تعالیٰ جو عرفات کا مقام ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی عرفہ ہی حج ہے۔ تو اس میں دیکھیں روزہ جو ہے وہ غیر حاجی رکھیں گے، حاجیوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی مشقت والا کام بڑا ہو رہا ہوتا ہے، روزہ ان کے لیے نہیں ہے۔ غیر حاجی رکھ سکتے ہیں اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے علاقے کے حساب سے۔ یہ نہیں کہ اگر آج حج ہو رہا ہے 9 ذی الحج کو عرفات میں، تو آپ وہاں کے حساب سے روزہ نہ رکھیں۔ اگر آپ کے یہاں 8 بن رہی ہیں تو آپ وہاں نہ رکھیں، بلکہ 9 کو رکھیں۔ ہر کوئی بندہ اپنے اپنے علاقے کے حساب سے عرفہ کا روزہ رکھے، بلکہ 2 سالوں کا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہ رکھ سکتے ہیں غیر حاجی، حاجیوں کے لیے نہیں ہے، وہ وہاں پہ کثرت سے دعائیں کریں غروب آفتاب تک وہاں پہ رکنا۔ بلکہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ واجبات میں چیز آئے گی، اور وقوف عرفہ چاہے تھوڑی دیر ہی کیوں نہ ہو، یہ رکن میں آئے گا۔ اگر کسی نے ایسے نہ کیا تو اس کا حج ہی نہیں ہے۔ تو وہ مقام عرفات کا جو میدان ہے اس میں رہے، اور غروب غروب آفتاب کے بعد وہ مزدلفہ روانہ ہوگا۔ وہاں پہ پھر آپ نے جو ہے نا وہ 2 نمازیں جمع کرنی ہیں، عشاء پہلے مغرب ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پہلے مغرب پوری پڑھیں، پھر عشاء قصر کریں۔ تو اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، پہنچتے پہنچتے بڑا رش ہوتا ہے، تو جب بھی آپ پہنچے وہاں پہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر نماز کے نکلنے کا ٹائم ہو تو رستے میں پڑھی جا سکتی ہے کہیں پہ، تو یہ بھی ہے۔ تو کوشش یہی کریں کہ آپ وہاں پہ ہی جا کے پڑھیں، جیسے ذکر آیا ہے کہ آپ جمع کریں گے مغرب عشاء مزدلفہ میں۔ تو یہ کام ہے جو کرنے والے ہیں 9 کو۔ اور اسی طرح 10 کے جو کام ہیں وہ مزدلفہ میں نماز فجر کی ادائیگی کے ساتھ ہی آپ مشعر حرام کے نزدیک دعائیں کرنا۔ اسی طرح جو عرفات کے مقدام میں دعائیں کرنا وہ بھی کثرت سے کرنی چاہیے، طلوع غروب آفتاب تک خوب دعائیں کریں۔ اسی طرح مزدلفہ میں بھی آپ مشعر حرام کے نزدیک دعائیں کرنا، یہ بھی ثابت ہے، خوب دعائیں کریں، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اسی طرح طلوع آپ سے پہلے پہلے آپ نے جمرہ عقبہ کی طرف روانگی کرنی ہے، جمرہ عقبہ کی یعنی کہ رمی کرنا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے بوڑھوں کو اس دن رات کو اجازت دے دی تھی، بیماروں بچوں کو کہ آپ چلے جائیں مینا، اور دوسروں کو جو اجازت ملی ہے وہ صبح فجر کے بعد ہے، بوڑھوں کو شام کو اجازت مل گئی تھی۔ تو اسی طرح آپ نے وہاں پہ جو کام کرنے ہیں مینا میں جا کے کنکری مارنی ہے بڑے جمرات کو، اور وہاں پہ پھر آپ نے تلبیہ بند کر دینا پڑنا، صرف یہ کوئی مارنی ہے، تینوں کو نہیں، باقیوں کو پھر آگے دنوں میں ماری جائیں گی۔ اسی طرح آپ نے قربانی کرنی ہے۔ پہلے ہی بات تو یہ کہ قربانی آپ پیسے دے دیں کسی کو جو قابل اعتماد ادارہ ہو، دیکھ لیں، تحقیق کر کے دیں، اور جب پیسے دے دیے آپ نے تو پھر آپ نے قربانی کر لی، تو پھر آپ خلق بھی حجامت بھی کرا سکتے ہیں، ٹینڈ کرائیں، طواف زیارت کریں، جو رکن ہے حج کا، طواف زیارت، طواف حج، طواف افاضہ جسے کہتے ہیں، اور رات مینا میں آپ نے قیام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو آپ تینوں کام کریں، آپ کا احرام کھل گیا، قربانی کریں، رمی جمرات کریں، حجامت کریں، آپ کا احرام کھل گیا. صرف ایک بندی رہے گی، آپ نے بیوی سے نہیں ملنا جب تک آپ طواف افاضہ اور صفا مروہ کی صحیح نہ کر لیں. یہ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. اگر آپ تخیر بھی کرتے ہیں، آپ 10 کو کریں، 11 کو کریں، 12 کو کریں، یہاں تک اگر عذر بن جائے پورا مہینہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ذی الحج کے. تو یہ رکن ہے، یہ صرف جو طواف جو حج ہے یہ رکن ہے، اس کے بعد حج نہیں ہے اگر یہ نہیں کرتے. بلکہ جو حیض والی عورتیں ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اگر انہوں نے آنا نہ ہو، وہ مسئلہ نہ ہو، تو وہ بھی رکیں، انتظار کریں، پھر طواف افاضہ کر کے آئیں. اگر فلیٹ اور واپسی مجبوری بن جائے تو پھر امام ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے کہ وہ صفائی کر کے اپنی اچھی طرح تو وہ کر لے اسی حالت میں طواف افاضہ اور صفا مروہ کی صحیح، کیونکہ یہ حج کا رکن ہے. اور طواف وداع حیض والی عورتوں کے لیے معاف ہے طواف وداع. تو یہ کام ہے کرنے والے جو آپ نے 10 کو کرنے ہیں، اور بڑا یہ مشقت والا دین ہے. اور اگر اس میں ترتیب کا آگے پیچھے ہو جائے تو نبی علیہ السلام فرمایا کوئی مسئلہ نہیں. جیسے آپ نے کنکری مار لی، مارنے سے پہلے آپ نے کچھ قربانی کر لینا، یا قربانی سے پہلے حجامت کر لینا. تو یہ ترتیب جو ہے نا، کنکری مارنے کی، قربانی کرنا، حجامت کرانا، یہ ترتیب ہے. لیکن اگر الٹ پلٹ بھی ہو جائے، پہلے کچھ اور کر لیا، تو پھر نبی علیہ السلام فرمایا کوئی مسئلہ نہیں. سنت بہتر یہی ہے کہ آپ ترتیب سے کریں، کنکریاں مارنا، بڑے کو قربانی کرنا، حجامت کرانا، طواف زیارہ کرنا. اسی طرح رات مینا میں آپ نے قیام کرنا ہے. تو یہ مسائل ہیں 9 اور 10 کو. آگے ہم دیکھیں گے 11 کے جو مسائل ہیں.